بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جنگلات کسی بھی صوبے، ملک اور معاشرے کا ایک حسن ہوتے ہیں، اور وہ قدرتی ماحول کو ہی مزید نکھار نہیں دیتے بلکہ اس معاشرے میں آکسیجن اور دیگر بہت ساری ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ان جنگلات کی بدولت رونما ہوتی ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ایک ینگ ڈی ایف او بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، گلیز ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایف او ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بلال بھائی سے کچھ گپ شپ لگائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ بلال بھائی، آپ کو سب سے پہلے تو ان کے نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے جب یہاں چارج لیا اس وقت آپ کے ذہن میں گلیز ڈوئنگ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی طارق صاحب۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بڑا تاریخی ڈویژن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1880 میں یہ ڈویژن بنا تھا، اور جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جب بنا تھا تو اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پائنیئرز ڈویژن میں سے یہ ایک ڈویژن ہے، اور اس کے جو ہے نا ٹورزم کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم ڈویژن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، گلیات جو علاقہ ہے ہمارا، تو اس میں ٹورسٹ آتے ہیں، اور اوورال جو ہے نا یہ آباد ٹورزم کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے یہ ایک بڑا ہی بہت ہی پیارا علاقہ ہے۔ تو یہی جب میں نے چارج لیا یہاں پہ، تو یہ ایک میرا تاثر تھا، اور یہی تھا کہ یہاں پہ بہت ہی ڈائیورسٹی ہے ہر لحاظ سے اس میں۔ جی بلال بھائی، آپ جو ہر کوئی بھی ینگ آفیسر جب آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے کوئی ہسٹری چھوڑ کے جانی ہے پیچھے، آپ اس وقت کیا خواب، کیا سوچ لے کر؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ایسا ڈویژن ہے کہ اس پہ ماشاءاللہ بڑے ہی قیمتی لوگ جو ہے نا یہاں پہ سرو کر چکے ہیں، اور جو تقریباً 112 ڈی ایف اوز 1880 سے لے کے میرا تقریباً 113واں نمبر بنتا ہے اس پہ، تو 112 ڈی ایف اوز یہاں سے گزرے ہیں، یہاں پہ انہوں نے سرو کیا ہے، اور بہت ہی نامی گرامی شخص تھے۔ تو اصل میں ہم ینگ لوگ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک امپرومنٹ لائیں اور کوشش کریں کہ ان کو لیگیسی کو آگے ساتھ لے کے جائیں۔ گزشتہ کچھ سالوں میں گلیات میں جہاں ٹورزم نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہوٹل بنے ہیں، بہت زیادہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس سے جنگلات بھی تو افیکٹ ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں، یہاں پہ اس طرح ہے نا کہ ایک گلیز کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کی ایجنسیز ہے یہاں پہ۔ اوپر گلیات کی میں آپ کو بات کروں، ایک ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دوسرا جو ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ پہ سرو کر رہے ہیں۔ تو پہلے آ جاتا ہے یہاں پہ ریزرو فارسٹ، اور پھر ریزرو فارسٹ کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں لوکیشنز۔ یہاں پہ ہمارے پاس 3 لوکیشنز ہیں، ٹنڈیانی لوکیشن، نتیا گلی اور ڈونگا گلی، یہ 3 لوکیشن ہیں۔ اور ان لوکیشن کا مطلب ہی ٹورزم کو پروموٹ کرنا تھا، جو یہ 1872 میں بنے تھے۔ پہلے یہ نوٹیفائڈ ایریا کمیٹیز تھی، پھر اس کے بعد یہ آگے چینج ہو گئے ہزارہ ہل ٹرسٹ میں، اور اس کے بعد یہ پھر بن گئے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ ان کی وہ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ یہ ٹورزم کو آگے پروموٹ کرے۔ تو ان لوکیشن کے ساتھ جو ہے نا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ اتنا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ٹریز کے حد تک، جو ٹریز کی انوسیز ہوتی ہے، درخت کے حد تک جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ باقی ٹورزم کی پروموشن یہ جی ڈی اے کے ڈومین میں آتا ہے۔ سر اور کیا اس نے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے جو بات کی کہ یار اس پہ کوئی اثر پڑا ہے، تو ہم ہمیشہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو کیا ہوا ہے کہ ہم ایکو ٹورزم کی طرف جائیں۔ جو آپ نے بات کی کہ ہوٹلز وغیرہ، تو بیسیکلی اس علاقے کی خوبصورتی ہی جنگل ہے، اور لوگ جنگل کو ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہم ان سٹرکچرز کے ہم ایکو ٹورزم پہ چلے جائیں، ہم ایسے سٹرکچرز بنائیں جو اس ماحول کو اور بہتر کرے، اس ماحول پہ امپیکٹس جتنا کم سے کم ہو، اور اس پہ ہم جائیں، کیونکہ لوگ اس کو ہوٹلز نیچے سٹیز میں بھی ہے، ایبٹ آباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، جتنے ہمارے جو ہے نا مطلب سٹیز ہے اس میں بھی ہے۔ یہاں پہ لوگ نیچر کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو ہماری کوشش اور ہماری سجیشن بھی یہ ہے کہ ہم ایکو ٹورزم کو پروموٹ کریں،
اور ہم ایڈوکیسی ہی اس کی کرتے ہیں کہ آپ بجائے کنکریٹ اسٹرکچر کے آپ ایکو فرینڈلی اسٹرکچرس پہ چلے جائیں. تو اس سے جو ہے نا جو لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ یہی جنگل ہے اسی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اسی نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں نیچر کو. تو اگر ایکو ٹورزم پہ ہم جائیں تو یہاں سے وائلڈ لائف بھی پروٹیکٹ ہوگا, وائلڈ لائف بھی امپیکٹ اس پہ بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, ٹریز پہ بھی نہیں ہوگا, انوائرمنٹ پہ بھی نہیں ہوگا. سر جو مین بات ابھی آپ نے کی انوائرمنٹ, ٹریز آر دا بیسٹ وے ٹو پروٹیکٹ دا بیسٹ انوائرمنٹ آئی تھنک. اب اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے درمیان میں یہ ڈیفارسٹریشن کا کانسیپٹ کچھ چلا ہے, اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا دیکھیے سر بات اس طرح ہے نا کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, ہم اس حد پہ نہیں ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ جاتے ہیں پروٹیکشن پہ, جو بھی کوئی میکینزم ہوتا ہے ان کی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے پروٹیکشن, ان کے ساتھ اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کر سکے. جو ہماری طرح کنٹریز ہے, غریب کنٹریز ہوتی ہے, تو وہ میٹیگیشن پہ جاتے ہیں. میٹیگیشن میں ہم امپیکٹ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لوگ ہیں یہاں پہ جنگل میں رہ رہے, ان کے پاس نہ کوئی مطلب ایندھن کے علاوہ ان کے پاس اور کون سا سورس ہوگا, اتنی برف پڑتی ہے یہاں پہ اور جو ہے نا غربت ہے. تو اس میں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جنگل, میں نے آپ کے ساتھ جو جنرل ڈسکشن اس میں بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے جب آزادی کے ٹائم ہمیں ملا تھا 1947 میں, اس سے لے کے ابھی تک ہم اس میں ہمارے ایریا بڑا ہے, کم نہیں ہوا ہے. جہاں تک رہی بات ڈیفارسٹریشن کی, تو اس میں اس طرح کی ڈیفارسٹریشن کوئی بیچ میں اگر ہوئی ہو تو اس پہ ایکشن بھی لیا گیا ہے. اور جو میں آپ کو پچھلے 5-10 سال 12 سال کی کارکردگی میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایسے لیول کی کوئی وہ نہیں ہے ٹمبر سمگلنگ کی, یا اس لیول تک نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ تر ڈومیسٹک یوز کے لیے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, جو ٹریز وغیرہ کاٹے جاتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو بات کی کہ وہی ہم میٹیگیشن میجرز پہ جا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بلین ٹری پروجیکٹ چلایا, پھر اس کے بعد ہم نے 10 بلین ٹری, ابھی ہم اپ اسکیلنگ اپ گرین پاکستان جو ہے نا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو الٹرنیٹ فیول جو ہے انرجی ہے اس کو کوئی الٹرنیٹ ہم دیں, تاکہ ہمارے جو نیچرل جنگل ہے اس پہ جتنا پریشر کم ہو اس کو ہم کم کر سکیں. یہ پروجیکٹس ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم نیچرل جو ہمارے فارسٹ ہے اس پہ ہم پریشر کم کر کے جو ان کے لیے ہم یہ فاسٹ گرونگ اسپیشیز وغیرہ لگا لیں, تاکہ وہ اپنی فیول اور جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے پوری کر سکیں. بلال بھائی, ہم نے ایک اور چیز آبزرو کی ہے, اس کا آپ نے بھی مینشن کیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو اپنے گھر وغیرہ بناتے تھے تو وہ تھوڑے سے فارسٹ سے نیچے آبادی میں جہاں پر ہوتے تھے. اب اس سے وائلڈ لائف بھی سیف رہتی تھی, انوائرمنٹ بھی بچی رہتی تھی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر جنگلات میں جا کے ٹاپ پہ بنا لیے ہیں. کیا یہ ہمارے انوائرمنٹ اور ماحول کے لیے خطرناک نہیں ہے, خاص طور پہ وائلڈ لائف کی؟ دیکھیں بات اس طرح ہے نا طارق صاحب, جس طرح آپ نے بات کی بالکل اس طرح ہے. وائلڈ لائف جو ہے یہ نیچرل ہیبیٹیٹ کو پریفر کرتے ہیں, اور اس سے ان کی انوائرمنٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن ایز سچ ہمارے اگر ریزرو فارسٹ دیکھیں نا, تو ریزرو فارسٹ اور جتنے ہمارے پاس فارسٹ ایریا ہے, تو ہمارے پاس جب یہ ڈویژن بنا تھا تقریباً 1880 میں, تو 38,000 ایکڑ کے قریب ہمارے پاس ریزرو فارسٹ ہے. اور اس 38,000 میں تقریباً 113 کنال جو ہے جو انڈر انکروچمنٹ ہے اور جو مختلف لیٹیگیشن کیسز پہ ہے. تو ایز سچ کوئی کنسٹرکشنز ہمارے ان جنگلات میں جو ہے نا ہم نے چھوڑا ہے اور نہ کوئی ہوئی ہے, 113 کنال کے علاوہ جو انڈر مختلف کورٹ کیسز میں ہے اور جس میں بھی ہم اس پہ لگے ہوئے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ہے نا نیچر ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے, کنکریٹ اسٹرکچر سے افیکٹ ہوتا ہے. ایکو ٹورزم پہ جانا چاہیے, ایکو فرینڈلی اسٹرکچرس پہ جانا چاہیے. اگر ہم کوئی فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی کوئی انیشیٹو لیتا ہے, یا جس طرح دوسرا گورنمنٹ ادارہ جیسے GDA ہو گیا, تو یہ بھی ان کو بھی اگر کوئی اس طرح کی وہ کرنی چاہیے, کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, تو وہ یہاں کے نیچر کو دیکھتے ہوئے ایکو فرینڈلی پہ جانا چاہیے. بلال بھائی ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے ریسٹ ہاؤس بھی تھے بنے ہوئے فارسٹ کے. کچھ عرصے سے وہ تھوڑے سے وہ ان کو
دیکھ بھال نہیں کی گئی, وہاں پہ اس پہ کام نہیں کیا گیا؟ جی بہت ہی بہترین کویشچن آپ نے کیا. دیکھیں یہ جو ریسٹ ایریاز تھے نا, یہ انگریزوں نے جس طرح بنائے تھے انگریز ٹائم میں, برٹش ایرا میں, انہوں نے اس طرح بنائے تھے کہ اس سے جو فارسٹ ایریا تھی ان کی انسپیکشن ہو سکتی تھی, کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کنوینئنس جو تھے اس طرح کی نہیں تھی کہ گاڑی آتی ہے اور آپ جو ہے نا یہاں سے نکل جاتے اور 1-2 گھنٹے میں آپ پورا ابتباد گھما سکتے تھے. تو اس ٹائم برائڈل پاتھس تھے مختلف, اور انہوں نے یہ ریسٹ ایریا اس انٹرولس پہ بنائے تھے کہ جہاں سے اگر ایک ریسٹ ایریا پہ دوسرے ریسٹ ایریا جاتے تو ان کے ایک پراپر انہوں نے ایریا رکھا ہوتا ہے کہ اس سے اتنا ایریا میں ڈیلی انسپیکٹ کروں گا. تو یہ ریسٹ ایریا اس انٹرول پہ بنے تھے. یہ اس سے یہ ہوا تھا کہ ہم سے کچھ ریسٹ ہاؤس جو ہے یہ بیسیکلی انسپیکشن ہٹس تھے, تو جتنے انسپیکشن ہٹس تھے وہ ہم سے چلے گئے تھے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. اب اس میں سے کافی ٹورزم سے ہمیں واپس ہو گئے, اور بات آپ کی ہے کہ اس کے لیے ابھی ہم نے ایک FDA پلان بنایا ہے اس کے رینوویشن کے لیے, اور وہ اپروو بھی ہو گیا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ہم تقریباً اس سال میں ہم کام شروع کریں گے جتنے بھی ہمارے یہ انسپیکشن ہٹس ہے اس کی رینوویشن کے لیے, کیونکہ یہ ایک فارسٹ کنزرویشن اور فارسٹ پروٹیکشن کے ایک اہم کمپوننٹ ہے یہ انسپیکشن ہٹس. یہ انسپیکشن ہٹس اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر وہاں پہ آپ موجود رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ہے نا وہاں پہ ایکٹیویٹیز اگر کوئی فارسٹ کنزرویشن کے حوالے سے وہاں پہ ہو سکتی ہے, وہاں سے انسپیکٹ ہو سکتی ہے. اور آپ مثال کے طور پر آپ نے جو بات کی نگری بنگلہ کی یا جو ہمارا ستیو ریسٹ ہاؤس ہے, تو یہ ریسٹ ہاؤس بھی اس طرح ہے کہ وہاں پہ آپ اگر چاہیں تو اس سے آپ کافی جنگل کافی ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں, اور کافی ایریا جو ہے نا وہاں پہ آپ کے اگر پریزنس ہوں تو اس طرح کی انلیگل یا انلیسٹ کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ پھر نہیں ہو سکتی. جی تو اس کو ہم رینوویٹ کریں. بلال بھائی, آپ ہمارے عوام کو بالخصوص ہماری یوتھس کو آج کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ فارسٹ کی پریزرویشن اور ان کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور جو انوائرمنٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ اس کا ایک سائیکالوجی پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھا سا انوائرمنٹ ہو تو اس میں آپ کو کوئی جو وہاں کی رہائشی ہوتی ہے ان کی مائنڈ سیٹ اور ہوتی ہے. یہ اس کا جو ہے نا سائیکولوجیکلی پروون بات ہے اس پہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ یا یہ فارسٹ ہمارے جس طرح ہمیں ملے تھے, ہماری ٹوپوگرافی اس طرح ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جنگل جو ہے, ایک تو فائدہ یہ ہے ہمارے KPK میں کہ یہاں پہ بہت سارے جنگل موجود ہے. اوورال پاکستان کی آپ بات کریں تو آپ بلوچستان کو دیکھ لیں تو زیادہ ایریا بیرن ہے, اس میں پنجاب میں بھی اتنے فارسٹ ایریا نہیں ہے. تو جو ایریا ہمارے ساتھ ہے, جو ایریا ہمیں مطلب ہم اس کو آپ کے بھی ہم نے پلانٹیشن کی ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کریں. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں, اور اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. جو ہماری یوتھ ہے تو اس یوتھ کو بھی ہم یہ پیغام دیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی کنسٹرکشن میں اس انوائرمنٹ کی فلاح کے لیے وہ بہتر کام کرے. آج کل ایک میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر جو ہے نا اس طرح کے جو آپ نے بات کی ڈیفارسٹیشن کی اور اس طرح کے جو جہاں پہ غلطی ہو وہاں پہ بالکل بات ٹھیک ہے, وہاں پہ ایکشن لینا چاہیے. جہاں پہ غلطی نہ ہو تو اس طرح کی چیزیں سے گریز کریں, کیونکہ اس میں غلط کمپلینٹس پہ بہت سارے ریسورسز ضائع ہو جاتے ہیں. آپ مثال کے طور کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو ہم اگر وہاں پہ اسٹاف بھیج دیتے ہیں, کافی سارے فیول گاڑیاں ریسورسز وہاں پہ چلی جاتی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی اتنا وہ سچائی وغیرہ نہیں ہوتی. تو ہم یہ چاہتے ہیں اپنے کہ یار وہ اس اداروں, یہ آپ کے ادارے ہیں, آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم سارے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اسی قوم کے لیے کام, ہم بھی اس قوم سے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے ہوں. اور اس میں ہمارے ساتھ ابھی ہمارے آگے ایک ایونٹ آ رہا ہے 14 اگست پہ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً 14 لاکھ سے زیادہ پلانٹس لگا دیں. تو اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر سارے شرکت کریں. آپ لوگ اس بھی سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ, کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے لازمی ہے کہ ہم
اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ان جنگلات کی حفاظت کریں، کیونکہ گلیات اور اس سے معلقہ ٹھنڈیانی جتنا بھی بیلٹ ہے، اس کی خوبصورتی ان درختوں سے ہے۔ اگر آج یہ درخت نہیں ہوں گے تو وہ وہاں پہ خوبصورتی نہیں ہوگی، نہ ہی ٹورسٹ جائے گا، نہ ہی انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے، اپنے جنگلات کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور اپنی سوچ کو پازیٹیو سائڈ پہ لینا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ایکو فرینڈلی کنسٹرکشن کی جائے تاکہ جنگلات کا جو قدرتی حسن ہے وہ برقرار رہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر NK نیوز USA۔